السلام علیکم، میں مفتی عرفان قاسمی۔ تبلیغ ٹی وی آفیشیل ہمارا چینل ہے جہاں ہم زندگی کے ہر گوشے سے متعلق اسلام کا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ توکل اور تقدیر دو ایسے مسئلے ہیں جن میں بہت سے مسلمان غلط فہمی کے شکار ہیں، اور اس غلط فہمی کی وجہ سے بہت مرتبہ اپنی دنیاوی زندگی کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں۔ توکل کے سلسلے میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ وہ رزق کی تلاش میں اپنے شہر سے دوسرے شہر کے لیے روانہ ہوئے اور بہت جلدی واپس آ گئے۔ تو ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، شقیق کیا بات ہے، بہت جلدی واپس آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں راستے میں ایک عجیب واقعہ دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک پرندہ ہے جو گرا ہوا ہے، بری طرح سے زخمی ہے، وہ اڑ بھی نہیں سکتا ہے، اور ایک پرندہ ہے جو بالکل صحیح سالم ہے، تندرست ہے، اس کے چونچ میں دانے ہیں، اور وہ ان دانوں کو زخمی پرندہ کے سامنے رکھ دیتا ہے اور وہ زخمی پرندہ ان دانوں کو کھا لیتا ہے۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرا رب جب اس معذور پرندے کو کھلا سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں کھلائے گا؟ یہ واقعہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا اور لگا ہوگا کہ یہ ہے کامل یقین کی بات اور یہ ہے اللہ پر بھروسہ۔ لیکن آپ کی سوچ صحیح نہیں ہے، بلکہ اسی واقعہ کا اگلا حصہ ہے کہ ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ شقیق بلخی سے کہتے ہیں کہ شقیق، تم اس معذور اور زخمی پرندے کی طرح اپنی زندگی کیوں بنانا چاہتے ہو؟ تم اس صحت مند پرندے کی طرح کیوں نہیں بننا چاہتے کہ تم دوسروں کی ضرورتوں کو پوری کرو، تم دوسروں کی حاجتوں کو پوری کرو؟ یہ واقعہ آپ کو اچھا اس لیے لگا کہ آپ کو توکل کا مطلب غلط سمجھایا گیا ہے، یا آپ توکل کا مطلب غلط سمجھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ توکل اور اللہ کی قدرت میں بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ کی قدرت الگ چیز ہے اور اللہ کی عادت الگ چیز ہے، دونوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ وہ بغیر ماں باپ کے انسان کو پیدا کر دے، جیسا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا کہ بغیر ماں باپ کے ان کو پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پہاڑ سے پیدا کیا، یہ اللہ کی قدرت ہے، لیکن یہ اللہ کی عادت نہیں ہے۔ اللہ کی عادت یہ ہے کہ وہ اسباب کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ کی عادت یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے ملاپ سے بچہ پیدا ہو، انسان سے پیدا ہو، اونٹنی سے پیدا ہو، پہاڑ سے نہ ہو۔ پہاڑ سے پیدا کرنا یہ اللہ کی قدرت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے ساتھ اپنی عادت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اور انسانوں کو حکم بھی یہی ہے کہ پہلے اسباب اختیار کرو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو کہ اللہ کی مرضی ہوگی تبھی تم اپنے اسباب میں کامیاب ہوگے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے جانور کو باندھ دیں پھر اللہ پر بھروسہ کریں، یا کھلا چھوڑ دیں اور اللہ پر بھروسہ کریں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے جانور کو باندھو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو کہ اللہ کی مرضی ہوگی تبھی تمہارا جانور محفوظ رہے گا، ورنہ کھل کر بھاگ جائے گا۔ ایک انصاری صحابی نبی علیہ السلام کے دربار میں کچھ سوال کرنے آ گئے، کچھ مانگنے کے لیے آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی دینے کے لیے تو کچھ ہے نہیں، تمہارے گھر میں اگر کچھ ہے تو وہ لے آؤ۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں دو چیز ہے، ایک چادر ہے اور ایک پیالہ ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دونوں چیز لے آؤ۔ نبی علیہ السلام نے مسجد میں ہی اعلان فرمایا، من یشتری، کہ کون اسے خریدے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں اسے 1 درہم میں خریدوں گا۔ نبی علیہ السلام نے سکوت فرمایا، پھر دوبارہ اعلان کیا کہ من یشتری، کہ کون شخص اس کو 1 درہم سے زیادہ میں خریدے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں اسے 2 درہم میں خریدوں گا۔ نبی علیہ السلام نے 2 درہم میں وہ دونوں چیزیں اس صحابی کو دے دی، اور 2 درہم اس صحابی کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لو، 1 درہم کا تو راشن خرید کر اپنے گھر والوں کے لیے گھر میں رکھاؤ، اور 1 درہم میں تم کلہاڑی خرید کر کے لاؤ۔ وہ صحابی کلہاڑی خرید کر کے لاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے اس کلہاڑی میں لکڑی کا دستہ لگایا اور کہا کہ لو یہ کلہاڑی، اور جنگل میں چلے جاؤ اور لکڑی کاٹتے اور بیچتے رہو، 15 دنوں تک تم مجھے مت دکھائی دینا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں جنگل میں چلا گیا اور لکڑی کاٹتا رہا، بیچتا رہا۔ 15 دنوں کے بعد میں نبی علیہ السلام کے دربار میں جب حاضر ہوا تو میں نے نبی علیہ السلام سے بتایا کہ یا رسول اللہ، مجھے ان 15 دنوں میں 10
दिरहम के मुनाफे हुए, मैंने 10 दिरहम कमाए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए ये बेहतर है सवाल करने और भीख मांगने से। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में तकरीबन 74 गज़ावात हुए, 74 लड़ाइयाँ हुई। क्या नबी अलैहिस्सलाम को यह पता नहीं था कि दिलों का पलटने वाला अल्लाह है? अल्लाह चाहेगा तो पूरी दुनिया मुसलमान हो जाएगी, अल्लाह चाहेगा तो बिना लड़ाई के ये सारे दुश्मन हलाक हो जाएंगे। इतने सारे गज़वात में कितने सहाबे किराम शहीद हो गए। क्या नबी अलैहिस्सलाम को नऊज़ बिल्लाह पता नहीं था? नबी अलैहिस्सलाम को पता था, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम जानते थे कि अल्लाह की कुदरत कुछ और है और अल्लाह की आदत कुछ और है। अल्लाह का फैसला हमारे साथ अल्लाह की आदत के मुताबिक होगा, कुदरत के मुताबिक नहीं। अल्लाह अपनी कुदरत का मुज़ाहिरा कभी कभी कराता है। अल्लाह तबारक तआला ने इस दुनिया को असबाब के साथ मुक़य्यद किया है, इस दुनिया को दारुल असबाब बनाया है कि अगर तुम किसी काम में नतीजा चाहते हो, किसी काम में तुम कामयाबी चाहते हो, तो पहले असबाब इख्तियार करो, फिर अल्लाह पर भरोसा करो। अगर तुम औलाद चाहते हो तो पहले शादी करो, फिर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें औलाद से नवाजेगा। अगर तुम अनाज चाहते हो तो खेती के अंदर पहले गल्ला डालो, फिर अल्लाह तबारक व तआला खेती को उगाएगा। अगर तुम एग्जाम में कामयाब होना चाहते हो तो पहले मेहनत करके किताबें याद करो, फिर अल्लाह तबारक व तआला एग्जाम में कामयाब कराएगा। अगर किसी के जहन में यह सवाल हो कि अगर सारी चीज़ें हम ही कर ले, हम ही मेहनत करें हर चीज़ के लिए, तो फिर अल्लाह इसमें कहाँ से कुछ कर रहा है? तो एक बात समझ ले, क्या आपने कितने मर्तबा देखा होगा कि एक इंसान शादी करता है और उसे औलाद नहीं होती है, वो लाखों इलाज करा करके थक जाता है, फिर भी वो औलाद से महरूम रह जाता है। एक इंसान खेती करता है लेकिन उसका गल्ला नहीं उग पाता है, खेती नहीं उग पाती है। एक इंसान मेहनत करके किताबें याद कर लेता है लेकिन फिर भी वो एग्जाम में नाकाम हो जाता है। एक बीमार शख्स खूब अच्छे से अच्छे डॉक्टर से बड़े हॉस्पिटल के अंदर इलाज करा लेता है लेकिन वो शिफा याब नहीं होता, उसकी मौत हो जाती है। तो कितने मर्तबा आपने देखा कि असबाब इख्तियार करने के बाद भी कामयाबी नहीं मिलती है। तो असबाब इख्तियार करने के बाद भी हमें ये यकीन रखना है कि अगर अल्लाह की मर्जी होगी तभी असबाब इख्तियार करने के बाद भी हमें कामयाबी मिलेगी। अल्लाह की मर्जी नहीं होगी तो हमारा सबब फेल हो जाएगा। तो हमें असबाब को पहले इख्तियार करना है, फिर असबाब इख्तियार करने के बाद हमारा यकीन अल्लाह पर होना चाहिए कि उसकी मर्जी होगी तभी हम असबाब इख्तियार करने के बाद भी कामयाब होंगे, नहीं तो अल्लाह सबब को फेल कर देगा और हम नाकाम हो जाएंगे।